الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے شب و روز بطور عنوان ہم سماعت کر رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر معرکہ بدر اس پر ہم نے چند باتیں سماعت کی تھی۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری کے 19 مہینے بعد اسلام اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ برپا ہوا، جس کے اندر اللہ کریم نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی، کم ہونے کے باوجود فتح یاب کیا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل جو دشمن کا لشکر تھا، ان کے پاس مال و اسباب کتنے تھے اور سواریاں کتنی تھی، بندے کتنے تھے، اس بات کا اندازہ اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے دن انہوں نے بدر تک آنے میں لگائے، یعنی مکہ سے نکلے اور بدر تک پہنچنے میں انہیں جتنے دن لگے، ہر روز ایک سردار کی طرف سے تمام جو جنگجو تھے کافر لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے، یعنی یہ معمول ان کا ڈیلی کے اندر تھا۔ روزانہ یعنی 100 سے زائد اونٹ فقط انہوں نے ذبح کر کے کھا لیے تھے۔ اور ادھر جو مقابلے کا لشکر تھا، ان کے پاس فقط سواری کے 80 اونٹ موجود تھے، جس کے اندر 3 بندے باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسلحہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا، جنگ کے لیے لوہے کی زرہیں ان کے پاس بہت تعداد کے اندر موجود تھی، اور جنگ کے اندر اس دور میں گھوڑے کا بڑا کام ہوتا تھا، اور گھوڑا جنگ کے اندر بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے اول کے اندر گھوڑے کو ذبح کیا جاتا تھا، تو گھوڑا چونکہ حلال جانور ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ ہے حلال، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ایک علت کے پیش نظر اس کو ذبح کرنے سے روک دیا تھا کہ اگر اسی طرح مسلسل گھوڑوں کو ذبح کیا جاتا رہا کھانے کے لیے، تو پھر
یہ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خاص کر کے جنگ کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور یہ ناپید ہو جائیں گے۔ اس علت کے تحت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حلال ہونے کے باوجود پابندی لگا دی کہ اسے ذبح نہیں کرنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی اٹھائی نہیں تو حضور دنیا سے تشریف لے گئے، کیونکہ اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کا مالک اور مختار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جس مسئلے کو چاہیں، جس کے لیے خاص کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ بے شمار اس پر صحابہ کی دنیا کے اندر واقعات موجود ہیں۔ رمضان کے موقع پر ایک بندے سے روزے کی حالت کے اندر غلطی ہوتی ہے، اور جب کوئی روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر لے تو روزہ بھی ٹوٹتا ہے، ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ تو اب وہ بندہ حضور کی بارگاہ کے اندر مسئلہ اپنا پیش کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے جو کفارے کی صورتیں تھیں اس کے سامنے بیان کی۔ غلام آزاد کر لو، 60 کا نہیں ادا کر سکتا، 60 دنوں کے روزے رکھ لو، کہا حضور نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کہا حضور نہیں کر سکتا۔ تو ہر بار وہ کہتا کہ میں خود غریب بندہ ہوں، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی دوران ایک کھجوروں کا ٹوکرا نبی کریم علیہ السلام کے پاس بطور تحفہ لایا گیا، تو اللہ کے حبیب نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اسے دیا اور دے کر کہا کہ اسے جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پوری امت کے لیے ایک ہی قانون ہے، لیکن ایک بندے کو رسول اللہ وہاں سے نکال رہے ہیں۔ اب دلچسپ ترین حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جب بندے نے کھجوروں کا ٹوکرا لیا تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غریب تو کوئی بھی نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ حاجت مند اور غریب میں ہوں۔ تو میرے محبوب مسکرائے اور مسکرا کر یہ ارشاد فرمایا جا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، خود بھی کھا، اپنے بیوی بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی ایک خاص بندے کے لیے شریعت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدا عطا فرمایا، تو آپ عطا فرما سکتے ہیں کیونکہ آپ مالک و مختار ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ قربانی کے موقع پر پہلے ہی قربانی کا جانور ذبح کر کے آ گیا، یعنی ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اس نے سوچا کہ قریب غریب لوگ ہیں تو میں صبح صبح اپنا جانور ذبح کرتا ہوں اور میں انہیں گوشت پہنچا دیتا ہوں تاکہ بر وقت وہ گوشت تیار کر لیں۔ اس ارادے کے ساتھ اس نے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا۔ جب عیدگاہ کے اندر عید پڑھنے آیا تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے اندر سوال کرتا ہے کہ حضور میں تو ایسا کر چکا ہوں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہے، میں تو پہلے کر کے آیا ہوں، تو کیا میری قربانی ہو جائے گی؟ میرے محبوب نے کہا نہیں، قربانی تو عید کی نماز کے بعد ہی کرنی پڑے گی، پہلے نہیں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا ایک بچہ ہے، حالانکہ بکری اور بکرا قربانی کے اندر اس کی عمر 1 سال چاہیے، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی ادا نہیں ہوگی، چونکہ جانور کی شرائط پوری نہیں پائی جا رہی۔ پوری امت کے لیے یہی قانون ہے۔ تو بندہ عرض کرتا ہے، حضور میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، تو کیا میں اس کی قربانی دے دوں؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی دے، تیری طرف سے ادا ہو جائے گی۔ یعنی حضور نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ تو آپ شارع اسلام ہیں، آپ مالک و مختار ہیں، شریعت آپ کے حکموں کا نام ہے، اللہ نے اس سلسلے کے اندر آپ کو اختیار دیا ہے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا کہ جو صاحب استطاعت بندہ ہے، زندگی کے اندر 1 مرتبہ اس پر حج فرض ہے، تو ایک بندہ کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ کیا ایک ہی بار یا ہر سال؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، حضور کیا ایک ہی بار کہ ہر سال؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا صرف زندگی میں ایک ہی بار یا مالدار پر ہر سال جب وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے تو حج کرنا لازم ہوتا ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ زیادہ سوال نہ کیا کرو، میں نے جب کہہ دیا زندگی میں 1 بار، میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے، کیونکہ میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے اسلام فقط عرب کے جزیرے تک محدود نہیں رہے گا، یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا، تو پھر ہر سال لوگوں کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا، لو نعم لوجبت، اگر میں ہاں کر دیتا
تو واجب ہو جاتا. پتہ یہ چلا شریعت رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا نام ہے. حضور جو کہتے ہیں وہی شریعت بنتی ہے, وہی قانون بنتا ہے. تو کسی کے لیے آپ رعایت کرنا چاہیں تو آپ مالک و مختار ہیں, آپ رعایت کر سکتے ہیں, اور آپ کی رعایت کرنا یہ عین شریعت ہوتی ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے حکم پاک دیا بھئی گھوڑا ذبح نہیں کرنا, چونکہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بڑا فائدہ مند ہے, اور اگر اس طرح یہ ذبح ہوتے رہے تو نسل ناپید ہو جائے گی. تو پھر ہوا یہ کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ابھی اس کو دوبارہ اجازت نہیں دی کہ اب ذبح کرنا شروع کر دو. حضور دنیا سے چلے گئے. اب فیصلہ قیامت تک یہ ہے گھوڑا حلال ہے لیکن ذبح نہیں کر سکتے, ہے حلال ذبح نہیں کر سکتے. اب یہاں سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان کو کتنا درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اگر کوئی عقل کے ترازو پر شریعت کو تولنے والا ہوتا تو کہتا ہے جب اللہ نے حلال کیا ہے تو رسول اللہ نے ایک علت کے تحت روکا تھا, علت ختم ہو گئی, اب ٹھیک ہے ذبح کرو, لیکن اب ذبح نہیں ہے. بڑے بڑے قیمتی گھوڑے لوگوں کے وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کا گوشت کھایا جا سکتا نہیں ہے حلال لیکن نہیں کھایا جا سکتا. وجہ اس کی یہ ہے, اس لیے نہیں کھایا جا سکتا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علت کے تحت ذبح کرنے سے منع کیا تھا. اچھا, ایک پرندہ ہے اس کا نام ہدہد ہے, اور یہ وہ پرندہ ہے جو سلیمان پیغمبر کے دربار کے اندر حاضر ہوا تھا. قرآن پاک کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے, اور قرآن پاک نے اس کے حاضر ہونے کا انداز بیان کیا کہ جب یہ لیٹ ہو گیا نا تو پیارے سلیمان نے پوچھا بھئی کدھر ہے وہ, تو یہ حاضر ہوا. تو حاضر کیسے ہوا؟ اس نے ادب سے اپنے پروں کو بچھایا ہوا تھا, یعنی بالکل جھک کر عاجز ہو کر اپنے پر بچھا کر یہ جناب سلیمان پیغمبر کے دربار کے اندر حاضر ہوا. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرما دیا, فرمایا ایک نبی کا ادب کرنے والا ہے, لہذا ہے حلال لیکن اسے ذبح نہیں کرنا, ہے حلال اسے ذبح نہیں کرنا. میں اس کی نسلوں کو بقا دے رہا ہوں چونکہ سلیمان پیغمبر کا یہ ادب کرنے والا ہے. تو رسول اللہ مالک شریعت ہیں, جو شریعت کا حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں, وہی قانون بنتا ہے, وہی شریعت بنتی ہے, اور وہی عقل کچھ بھی کہہ رہی ہو شریعت وہی ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ سردیاں ہیں تو سردیوں کے اندر موزے پہنے جاتے ہیں, اجازت ہے شریعت کی طرف سے. موزہ جراب کا نہیں, یہ سوتی اونی جراب نہیں بلکہ چمڑے کا موزہ, اس دبیز چیز کا موزہ جس میں سے پانی کی تری پاؤں تک نہ پہنچے. بے شک اس کا نیچے والا جو تلا ہے وہ چمڑے کا ہو, اوپر ریکسین وغیرہ کوئی ایسی چیز ہو یا کسی بھی ایسی چیز کا بنا ہو, سوتی اور اونی نہ ہو جس سے پانی پاؤں تک نہ پہنچ سکے. تو موزہ کی شریعت نے اجازت عطا فرمائی. جو مقیم بندہ ہے وہ اس کی جو موزہ پر مسح کی مدت ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے, اور جو مسافر بندہ ہے اس کی موزہ پر مدت مسح 3 دن اور 3 راتیں ہیں. مسافر وہ جو اپنے گھر اپنے محلے سے 92 کلومیٹر دور سفر کے ارادے سے نکل پڑا ہے, یہ بندہ مسافر ہے. تو اس کے لیے مدت مسح 3 دن 3 راتیں, اور جو مقیم ہے اس کے لیے مدت مسح 1 دن اور 1 رات ہے. چونکہ اس وقت موزہ کے مسائل میں بیان نہیں کر رہا, میں وہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں. تو موزہ پر مسح کا طریقہ کیا ہے؟ پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا, وضو کر کے موزہ پہن لیا. اب آئندہ 24 گھنٹے کے اندر جب وضو کرنا پڑے تو پاؤں دھونے کے بجائے فقط مسح کرنا ہے, یعنی پاؤں نہیں دھونے, فقط مسح کرنا ہے. وہ موزہ پہنے ہوئے یعنی سمجھ لیں وہ کامل وضو ہو جائے گا. اب نبی کریم علیہ السلام نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ موزے کی جو اوپر والی سائیڈ ہے اپنی 3 انگلیوں کو تر کر کے یوں اوپر والی سائیڈ پر مسح کرنا ہے, یوں انگلیوں سے, پاؤں کی انگلیوں سے پیچھے پنڈلی کی طرف لے کر جانا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سننا. حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین عقل پر ہوتا نا تو مٹی تو موزے کے نیچے لگتی ہے. جب ہم موزہ پہن کے چلتے ہیں تو مٹی تو نیچے لگتی ہے. اگر دین عقل پہ ہوتا, یعنی وہ بات ماننی ہے جو عقل میں آئے اور وہ نہیں ماننی جو عقل میں نہ آئے. بے شمار گمراہ لوگ وہ جب بندے کے پاس کسی کی رہنمائی نہیں ہوتی تو اس کے گمراہ ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا چونکہ چنانچہ ایسا کیوں تھا, ایسا کیسے ہو گیا, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, میری عقل کچھ اور کہہ رہی ہے, یہ ساری باتیں اسلام کے اندر بہت بڑا نقصان ہے. اسلام اپنی عقل کے داخلے کا نام نہیں ہے, اسلام وہی کا نام ہے اور وہی ماننے کا نام ہے. جو ہے
آمنا وصدقا، نظریں جھکا لینا، گردن جھکا لینا، بس بھائی ہم نے تو یہی ماننا ہے، جو رسول اللہ نے بتایا ہم نے یہی ماننا ہے۔ کتنے دیوانے لوگ تھے، سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے وہ کہتے تھے ہم وہی کریں گے جو مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وضو کیا نا، وضو کرنے کے بعد آپ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرانا شروع ہو گئے، تو جو پاس غلام تھا اس نے پوچھا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مسکراتا تو بندہ تب ہے جب کوئی بات ہو، بلا وجہ تو کوئی مسکراتا نہیں ہے۔ وضو کیا، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگ گئے، تو جناب عثمان غنی کا آگے سے جواب کیا تھا؟ کہا وجہ نہیں بتا، یہاں رسول اللہ نے بیٹھ کے وضو کیا تھا، حضور مسکرائے ہیں، بس میں مصطفیٰ کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا حضور کیوں مسکرائے تھے۔ اچھا یہی عثمان غنی ہیں، ایک مرتبہ آپ نے ایک درخت کے گرد اپنی اونٹنی کو چکر لگوانا شروع کر دیے، آپ نے 4-5 چکر لگوائے تو غلام پوچھتا ہے حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بدعت بھی نہ رہی تو آپ جان بوجھ کر اسے چکر لگوا رہے ہیں؟ تو اللہ کے اس خاص بندے کا جواب کیا تھا؟ یعنی یہ کسی بات کو عقل کے ترازو پر نہیں تولتے تھے، آگے سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وجہ مجھے نہیں پتا، ایک مرتبہ مصطفیٰ کی اونٹنی نے اس درخت کے گرد اتنے پھیرے لگائے تھے، میں بس یار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ وہ اونچے لوگ ہیں، یہ وہ بلند لوگ ہیں جو بس عقل نہیں کہتے تھے، عقل اور ہے اور عشق اور ہے، اپنے اعمال کی بنیاد عشق پر رکھتے تھے، جو رسول اللہ سے ثابت ہوتا، جو حضور رحمت عالم کا طریقہ پتہ چلتا اسے مان لیتے، عقل تسلیم کرے تو بہت اچھا، نہ کرے تو ماننا پھر بھی ہے، یہ نہیں کہنا کہ یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، سائنس یہ کہتی ہے، ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے، یار اس وقت تو دماغ دیکھے سائنس کدھر پہنچ گئی، دنیا کدھر پہنچ گئی، بارکیف یہ ساری، جیسے گزشتہ دنوں کے اندر ایک بدے کے ساتھ اس بات پر تھوڑا سا کلام ہوا، اب ظاہر 2-4 لفظ بندہ پڑھے رہنمائی نہ ہو تو گمراہی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ سارا کچھ مولویوں نے گڑھا ہوا ہے۔ اچھا میں نے کہا جی کیا ہوا؟ آپ کہتے ہو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک روزے پر جاؤ تو حضور سنتے بھی ہیں، اسلام کا جواب بھی دیتے ہیں، وہ زندہ بھی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قبر میں بندہ دفن ہو گیا، ایک سوراخ نہیں ہے، سانس وہاں جا نہیں سکتی، آکسیجن جا نہیں سکتی، سائنس تو یہ کہتی ہے جہاں آکسیجن نہ ہو وہاں زندگی نہیں ہوتی، تو اوپر سے سلیں لگا کر ہم اسے بھی بالکل جام کر، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ اس بات کو عقل کے ترازو پر لے رہا ہے۔ میں نے ایک جھٹکی انداز میں میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو 9 مہینے کس سوراخ سے تجھے آکسیجن جاتی تھی؟ اگر کسی کے ذہن میں کچھ اور بات ہے نا تو میں بتانا چاہتا ہوں، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا غلاف میں ہوتا ہے، وہ غلاف ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے سانس جانے کا، کوئی ذریعہ۔ پتہ کیا کہتا ہے وہ تو خدائی نظام ہے۔ میں نے کہا اگر خدا تیرے لیے 9 مہینے کے لیے نظام بنا سکتا ہے تو قبر میں مصطفیٰ کے لیے نظام نہیں بنا سکتا؟ اب یہ صرف عقل پر تولیں گے تو فیل ہو جائیں گے، نہیں، عشق پر اعمال کی، بلکہ میں یوں کہنا چاہتا ہوں مرتا تو وہ ہے جس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر آپ کو پڑھ کر دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روح پاک جب موت کا قانون پورا ہوا، آپ کی روح جسم سے نکلنے لگی تو فرشتوں نے اس روح کو لیا اور لے کر جنت کے اندر پیش ہوئے، اور جنت کے اندر جا کر روح کو رکھنے لگے۔ جنت نے انکار کر دیا، جنت نے کہا کہ اتنی پاک چیز میں اپنے اندر نہیں رکھ سکتی، میں نہیں رکھ سکتی، چونکہ میں تو چل ہی انہی کی وجہ سے رہی ہوں۔ پوری جنت میں سجاوٹ رسول اللہ کے نام کی ہے، جنت کے پتے پتے پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام رکھا ہو۔ اچھا پھر فرشتے روح کو لے کر عرش پر پہنچے تو عرش بھی آگے سے کانپ گیا، اس نے کہا میرے کنگرے دیکھ، ان کنگروں پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا ہے، میں تو نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر اللہ کے دربار کے اندر دوبارہ حاضری، فرشتے کہتے ہیں مولا پھر کہاں لے کے جائیں؟ روح پاک جسم سے نکال لی ہے، جنت نے لینے سے انکار کر دیا اور عرش لینے سے انکار کر رہا ہے۔ رب کائنات کا حکم آیا، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، رب کائنات نے کہا پھر جو سب سے معتبر جگہ ہے نا روح محمد کو وہاں رکھو۔ پوچھا مولا وہ کون سی ہے؟ فرمایا میرے محمد کا جسم، جہاں سے نکالی تھی وہاں پر ہی دوبارہ ڈالو۔ تو وہ روح بس نکلی ہے لیکن دوبارہ جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے، یہی وجہ، یہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ تمام مسالک کے درمیان پوری کائنات میں سب سے افضل مقام وہ ہے جس جگہ پر اس وقت میرے مصطفیٰ کا جسم پاک لگا ہوا ہے، کوئی کائنات کی جگہ اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس مٹی کے ساتھ
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिस्म पाक है, पूरी कायनात के अंदर किसी जगह में ये ताब नहीं कि उस जगह का मुकाबला, चूंकि चीज़ें निस्बत की वजह से ऊंची होती हैं, खुद चीज़ों के अंदर कोई बड़ाई नहीं होती, मुकाम नहीं होता, निस्बत की वजह से चीज़ें बुलंद होती हैं। बारकैफ ये बात मैंने सिर्फ इतना जुमला बोलना चाहा कि अक्ल में समझ आए फिर भी करना है, और समझ ना आए तो मौला अली पता क्या कहते हैं, कहते हैं यार अगर अक्ल की बात करो ना तो मट्टी मोजे के नीचे लगती है, मसा होना चाहिए पाँव के नीचे। अब हमारी अक्ल भी यही तस्लीम करेगी, मसा शरीयत कहती है ऊपर करना है, और मट्टी लगी है मोजे के नीचे, यानी जब हम इस्तेमाल करते हैं चलते हैं तो मट्टी तो नीचे लगनी है, तो मसा नीचे होना चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने क़यामत तक अक्ल के पुजारियों के बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया, फरमाया अक्ल ये कहती है मोजे पर मसा नीचे वाली साइड पे होना चाहिए चूंकि मट्टी नीचे लगती है, और रसूलुल्लाह ये कहते हैं ऊपर से करना है। तो हजरत अली कहते हैं मैं अक्ल की नहीं मानूंगा, मैं मुस्तफ़ा की मान कर हमेशा मसा ऊपर करूंगा। बारकैफ मैंने घोड़े पर जुमला बोलते बोलते मैं कहीं और निकल गया। घोड़ा है हलाल लेकिन ज़बा, अच्छा उनके पास 100 के करीब घोड़े थे, मुसलमानों के पास फ़कत एक, और घोड़ा जंग के अंदर बहुत काम आता था। घोड़े पर सवार होकर करबला के मैदान के अंदर भी इमाम पाक के घोड़े का हवाला दिया जाता है, चूँकि उस दौर के तकाजे ही यही थे, यानी ये गोलियों वाली एटम बम वाली ये तो जंग थी नहीं, तो फेस बाय फेस जाकर जंग लड़नी होती थी, तलवार से, नेज़ों से, तीरों से, बालों से, खंजरों से ये जंग होती थी, तो फिर करीब जाना पड़ता था। तो करीब जाने के लिए जो फुर्तीला जानवर था वो घोड़ा था। तो मुसलमानों के पास फ़कत एक है, उनके पास 100 घोड़े हैं, 100 घुड़सवार हैं, 100 ज़िरे हैं, और जंगजू बिल्कुल ऊंचे ऊंचे दर्जे के। अच्छा एक सीरत निगार ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा, उसने कहा वजह क्या है, उधर 1000 बंदे हैं, घोड़े भी हैं, ऊँट भी हैं, असलिया भी है, हर रोज़ उनकी दावत पर 10-10 ऊँट ज़बह किए जाते हैं, हर रात शराबों के जाम उन्हें लुटाए जाते हैं, हर रात कनीज़ें रक्स और सुरूर करके उनकी महफिलों को गर्म करती हैं, और इधर जो है बेसरो सामान कुछ भी नहीं, एक घोड़ा है, 80 ऊँट है, और किसी के पास नेज़ा है, किसी के पास नेज़ा नहीं। और ये बदर का वाहिद मार्का है। जब ये बपा होने लगा ना तो सियाबान शिकायत की हुजूर तलवारें पूरी नहीं, नेज़े ही पूरे नहीं, तीर ही पूरे नहीं, क्या करें, कुछ खाली हाथ हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा करो, जिसके पास तलवार है तलवार ले ले, और जिसके पास तलवार नहीं है कोई डंडा ही उठा ले, आज वो भी तलवार का काम करेगा। अब ये उस सीरत निगार का जुमला बड़ा खूबसूरत था। ये जो इधर बेसरो सामान लोग थे, इन्हें किसकी मदद थी, क्या नजर आ रहा था इन्हें, हजारों से टकराने जा रहे थे, इतनी ताकतवर कुव्वतों का मुकाबला करने जा रहे थे, और खुद कई बंदों ने मशवरा दिया, चूंकि ये प्लानिंग के तहत तो आए नहीं थे, ये तो अचानक आए और फिर ये जंग का माहौल बन गया। कई बंदों ने मशवरा, उनका ये क्या करने जा रहे हैं, इस्लाम मिट जाएगा, बुनियादें खत्म हो जाएंगी। तो वो नजरें झुकाकर एक जवाब देते थे, चूंकि जिस जात पर भरोसा था ना उन्हें, उस जात के साथ साथ वो चल रहे थे नजरें झुकाकर। वो कहते थे ना खंजर पर, ना बाले पर, ना नेज़े पर, ना खंजर पर, ना बाले पर, भरोसा है तो सिर्फ काली कमली वाले पर। हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मुस्तफ़ा तो हैं, हुजूर तो हमारे साथ है, इंशाअल्लाह ये मैदान मार कर हम वापस जाएंगे। यही वजह है काफिरों ने जब अपने इलादा भेजे जासूस, तो वो आकर सारे एक ही जवाब, यानी एक जवाब उन सब का मुश्तरक था, एक जवाब देते, कहते उनके पास है कुछ नहीं लेकिन उनके चेहरे बड़े मुतमईन हैं, और हमें उनके मुतमईन चेहरों से डर लग रहा है। एक तो होता है ना बंदे के पास घोड़ा है भाग जाएगा, बंदे के पास कोई सवारी है भाग जाएगा। तो वो जासूस वापस जाकर कहते ये भागने नहीं आए, गोया ये बदर के अंदर तुम्हारी मौतों का सौदा करने आए हैं, इनके साथ टकराना ना। बारकैफ मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ा असलहा जो इस्तेमाल किया बदर के मैदान के अंदर, वो दुआओं का असलहा था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि जिस दिन बदर का मार्का हुआ, मैंने अरीश पर एक चक्कर नहीं लगाया, मैंने कई चक्कर लगाए। 4 बार तो आपने यहाँ तहरीर किया, और फिर सीरत नगारों ने कहा 4 बार नहीं कई चक्कर। हज़रत अली कहते हैं मैं एक बंदे को ख़त्म करता ना
چونکہ سب سے زیادہ تلوار میدان بدر میں مولا علی کی چلی ہے. کہا میں ایک بندے کی گردن اتارتا تو میں پلٹ کے آتا عریش کے اس چھپڑ کے اندر, میں آ کے دیکھتا کسی نے کوئی مصطفیٰ کو نقصان تو نہیں پہنچایا. اور منظر دیکھیں, کہتے ہیں میں جب بھی آیا نا واپس پلٹ کے تو میں نے حضور کو سجدے میں دیکھا اور بلند آواز سے رسول اللہ یہ ورد کرتے ہیں, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. بس میں جب بھی آیا, ایک بار نہیں آیا, میں کئی بار آیا ہوں, ہر بار میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سجدے میں دیکھا اور پھر محبوب کی زبان پر یہی ورد جاری تھا, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. اور حضرت عبداللہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کن لمحات کے اندر رسول اللہ کی لبوں پر اس دعا کو سنا. یعنی جب یہ تھا کہ ابھی اسلام اور کفر کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی, ابھی حق اور باطل آمنے سامنے ہو جائیں گے, ابھی فیصلہ ہو جائے گا کون جیتے گا کون ہارے گا. ان لمحوں کے اندر کہتے ہیں میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں سے دعا سنی. دعا کے لفظ کیا تھے؟ ما سمعت مناشدا ینشد حقا لہ اشد من مناشدت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم بدر. کہتے ہیں میں نے اس شدت اور قوت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر کے میدان کے اندر اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوئے سنا. اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے نہیں سنا. اتنی شدت تھی لفظوں کے اندر, اتنا توجہات تھی اللہ کے دربار کے اندر. وہ لفظ کیا تھے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا محبوب کریم علیہ السلام یہ جملے بول رہے تھے, اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا توبت یوم القیامہ. اے اللہ یہ دیکھ میں 313 لے کے آیا, یہ مٹھی بھر جماعت ہے, تنکا کر کے میں نے اکٹھے کیے, ایک ایک کو جا کر میں نے دعوت دی ہے. میں نے ان کی خاطر طائف کے اندر پتھر کھائے, میں نے ان کی خاطر مکہ کو چھوڑا ہے, ہجرت کر کے مدینے میں پہنچا ہوں. اے اللہ میں نے ایک گھونسلہ تیار کیا ہے, میں نے ایک چھوٹی سی جماعت بنائی ہے. اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی, اور یہ ناز والے جملے تھے اور کسی کی جرت نہیں رسول اللہ کے بغیر اس طرح کی دعا رب کے دربار میں کر سکے, اور نہ قیامت تک کوئی کرے گا. وہ جملہ کیا تھا؟ میرے محبوب کہتے ہیں مولا اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی نا, لا تعبد یوم القیامہ, قیامت تک تجھے رب کوئی نہیں کہے گا. میں آیا ہوں اور میں نے محنت کر کے آشیانہ اکٹھا کیا ہے, ایک ایک دن کا جوڑ کے جماعت بنائی ہے. اگر آج یہ مٹ گئے اور کافروں نے مٹا دیا, قیامت تک تجھے رب کوئی نہیں کہے گا. شرک پھر عام ہو جائے گا, توحید پست ہو جائے گی. مولا میرے سجدوں کی لاج رکھنا, میری آہو سسکیوں کی لاج رکھنا. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگتے مانگتے نا رسول اللہ کھڑے ہو گئے. پہلے سجدے میں تھے, حضور کھڑے ہو گئے اور یوں چادر میرے محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی. اور دعا کے اندر جب مبالغہ ہوتا ہے تو بندہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہوتا ہے, ہاتھ یہاں لے کے جاتا ہے, پھر ہاتھ یہاں پہ کر لیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بار بار یہ دعا, اور رسول اللہ نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے دعا کے اندر یوں ہاتھ اٹھائے تو چادر رسول اللہ کی پیچھے گر گئی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عریش کے اس جھونپڑے کے اندر میں موجود تھا, میں نے چادر اٹھائی اور مصطفیٰ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. یوں حضور کا سینہ وہ کھول رہا تھا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے. یعنی اتنی توجہات, اتنی آہوزاریاں. کہتے ہیں میں نے جب حضور کو سینے سے لگایا نا, چادر ڈالی تو میں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے. آپ پوری رات ہوگی روتے ہوئے, پوری رات ہوگی مانگتے ہوئے. کہتے ہیں جب میں نے جملے بولے نا تو میرے محبوب کے لبوں پر مسکراہٹ جاری ہو گئی, اور مسکراہٹ جاری تھی. اور حضور نے جو جملہ بولا, جملہ کیا تھا؟ فرمایا جی صدیق وہ سامنے دیکھنا, یعنی مسجد عریش, اس وقت جو عریش مسجد بنی ہوئی ہے اور وہ جھونپڑی ہے, اس کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکر دیکھنا اللہ نے میری التجاؤں کو قبول کیا ہے, وہ دیکھ جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کر آ گیا. آپ صفیں سیدھی کرو, آپ دشمن کے آمنے سامنے ہو جاؤ, ہم انشاءاللہ اس میدان کے اندر فتح حاصل کر کے واپس پلٹیں گے.
اب یہ جملہ جب صحابہ کے کان میں پڑا کہ جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کے آ رہے ہیں، صحابہ خود کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم ہم نے میدان بدر کے اندر بندہ کٹ کے گرتا دیکھا ہے، گرانے والا ہمیں نظر نہیں آیا۔ یعنی ہمارے سامنے کھڑا کھڑا بندہ کٹ کے گر جاتا، لیکن گرایا کس نے ہے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ گرانے والا کون؟ وہ اللہ کی طاقت تھی۔ اللہ نے اپنے یہی تو قرآن پاک نے کہا نا، تم بڑے کمزور تھے، ہم نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ اور فتح کیوں عطا فرمائی؟ ہم نے محمد عربی کی دعاؤں کا صدقہ فتح عطا فرمائی۔ میں آگے بڑھوں گا، لیکن میں جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بعض اوقات یوں ماحول بن جاتا ہے، دشمن بڑا طاقتور ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور بندہ ظلم کی چکی کے اندر پس پس کر ادھر منہ کرتا ہے، کوئی مدد والا نہیں، ادھر منہ کرتا ہے، کوئی مدد والا نہیں، آگے کوئی نہیں، پیچھے کوئی نہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں پہلے کرنا چاہیے اس سے مدد حاصل کرو، اس سے مدد حاصل کرو جو پوری کائنات کو مدد عطا فرمانے والا۔ رب کے دربار میں آ جاؤ، ناممکن بے ممکن ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ناممکن ہے۔ میں یہ مرکزی مسجد ہے نا گجر خان، ایک بار میں نے زور کی نماز یہاں پر ادا کی تو میرے ساتھ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے بعد سجدے کے اندر مسلسل رو رہے، اور یوں لگ رہا تھا بہت بڑا درد ہے۔ اچھا میں منتظر تھا، اور ایسے موقعوں کا منتظر ہی رہتا ہوں۔ جب وہ آؤ فغاں سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا بھی کیا ہوا؟ وہ اس اگلے علاقے کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ بڑی آوزاری کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی میرے 2 بیٹے قتل کے مقدمے کے اندر دشمنوں نے پھنسائے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے بیٹوں نے قتل نہیں کیا، پیسے دے کر انہیں سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا، اور میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی، صرف رب سے مدد مانگی ہے۔ آج رو اس لیے رہا ہوں، آج اللہ نے میری مدد کی اور انہیں آزاد کر دیا۔ یعنی جب ہر طرف سے دیواریں لگ جائیں اور دشمن کا زور تیز ہو جائے، اس وقت اللہ کے دربار کے اندر آواز دو، جیسے رب رسول اللہ کی آواز سنتا تھا، رب حضور کے غلاموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم رسول اللہ کی دعاؤں کا ہمیں حصہ نصیب فرمائے، اور حضور رحمت عالم کی دعاؤں کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔